مدرسہ سراج الہدی للبنات جو بچیوں کا مدرسہ ہے، الحمدللہ کثیر تعداد میں یہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور ہر سال قرآن پاک کی تفسیر یہاں پڑھائی جاتی ہے۔ برادر مکرم قاری محمد شاہد صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ کی شب و روز کی محنت ہے کہ الحمدللہ بچیوں پر محنت کی جا رہی ہے۔ انہیں نہ صرف یہ کہ قرآن پاک پڑھانے کی فکر ہے، بلکہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھانے کی بھی یہاں فکر کی جا رہی ہے۔ آج کی جو تقریب ہے وہ اسی مناسبت سے ہے کہ بچیوں نے قرآن پاک کی تفسیر مکمل کی ہے۔ ان کے اعزاز میں آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں، مائیں بہنیں جمع ہیں، طالبات جمع ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بچیاں کہ جن بچیوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھا، پھر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، پھر قرآن پاک کی تفسیر مکمل کی۔ یقیناً یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت، عزت اور عظمت کی بات ہے۔ ان کے والدین کے لیے بھی قابل مبارک موقع ہے۔ والدین بھی خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو بھیجا، قربانی دی، پابندی سے بچیوں کو بھیجتے رہے۔ یقیناً ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ قاری شاہد صاحب، ان کی اہلیہ، دیگر اور معلمات، سب کے لیے بہت بڑے انعام و اکرام کی بات ہے، سعادت اور عزت و عظمت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین پڑھانے والی معلمات کو شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام متعلقین کہ جنہوں نے اس مدرسے کو چلانے میں تعاون کیا، اس مسجد کے تمام متعلقین کہ جو ان حضرات کی سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ کیونکہ تفسیر قرآن پاک کے مکمل ہونے کی نسبت سے یہ پروگرام ہے، میں نے ایک آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک تو اپنے بڑے احسان کو بیان فرمایا، بلکہ یوں کہوں کہ احسان کو جتلایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس احسان کے 3 مقاصد کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو قرآن کہتا ہے لا تحصوها، ہم وہ شمار کر نہیں سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں، اللہ کے اتنے انعامات، شب روز اللہ کی نعمتوں سے ہم بہرور ہو رہے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم اگر اپنے سراپے پر غور کریں، اللہ نے ہمارے وجود کی شکل میں ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، کان کی نعمت، ہاتھوں کی نعمت، پیروں کی نعمت، پھر ہر سانس کا آنا اور جانا، یہ مستقل اللہ کی نعمت۔ اگر سانس اندر سے باہر نہ آئے تو زندگی خطرے میں، باہر سے اندر نہ جائے تو زندگی خطرے میں۔ تو ایک ایک سانس بھی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بے شمار اللہ کی نعمتیں، بے شمار اللہ کے انعامات، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو بیان کرتے ہیں، جتلاتے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ایک احسان کو جتلا رہے ہیں۔ وہ احسان کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، فرمایا کہ اللہ نے تم پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا۔ آخری نبی اللہ کا بہت بڑا انعام، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ جتلا کر بتلا رہے ہیں کہ میں نے آخری نبی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، آخری نبی میں نے تمہارے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ اس احسان سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے، اس سے عظیم کوئی احسان نہیں ہے کہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آخری نبی امام الانبیاء
फख्रुल अंबिया, सताजुर रसुल, इमामुल कौनैन, इमामुस सकलैन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, शाफ़े महशर, साक़िए कौसर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में मबरूस फरमाया। इस उम्मत की कामयाबी के लिए, इस उम्मत की हिदायत के लिए अल्लाह ने अपना सबसे महबूब नबी हमें अता फरमाया। ये सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है। इस एहसान को बयान फरमाने के बाद अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के 3 मकासद को बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी के दुनिया में आने के 3 मकसद बयान फरमाए, और जो इस वक्त हमारे मदारिस के अंदर तालीम दी जा रही है, जो कुरान पढ़ाकर समझाया जा रहा है, जो तर्जुमा पढ़ाकर समझाया जा रहा है, जो तफसीर पढ़ाकर समझाया जा रहा है, वो इन्हीं 3 मकासद को समझाया जा रहा है। आज वो बनात के मदारिस हों या बनीन के मदारिस हों, ये 3 मकासद जो अल्लाह ने बयान फरमाए कि मेरा नबी इस दुनिया में इसलिए आया, इन 3 मकासद के लिए आया, इन 3 मकासद को बतलाने के लिए, इस पर अमल कराने के लिए आया। यही वो 3 मकासद हैं जिसकी फिक्र इन मदरसों में की जा रही है। यही वो 3 मकासद है जिसके लिए रात दिन मदारिस में मेहनत हो रही है। उलमा पढ़ा रहे हैं, मुअल्लिमीन पढ़ा रहे हैं, मुअल्लिमात पढ़ा रही हैं। यही वो 3 मकासद हैं जिन 3 मकासद की तालीम मदरसा सिराजुल हुदा में भी दी जा रही है, दीगर मदारिस में भी दी जा रही है। ये 3 मकासद हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत के इन 3 मकासद को आज हमने समझना है, अमल की नीयत से सुनना है, इन 3 मकासद पर अमल करना है। समझ लें कि पूरा दीन समझ में आ गया, पूरे दीन पर अमल हो गया। 3 मकासद में से पहला मकसद इस बासफीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, फरमाया यतलू अलैहिम आयाति। पहला मकसद अल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि नबी दुनिया में इसलिए आए कि कुरान की आयात पढ़ पढ़ कर उम्मत को सुनाएं, कुरान की तिलावत कर कर के उम्मत को सिखलाएं। कुरान की तिलावत करने के लिए अल्लाह ने अपने नबी को मबरूस फरमाया कि कुरान इतनी अजीम किताब है, अल्लाह का महबूब कलाम है, अल्लाह का तकल्लुम किया हुआ कलाम है। वो अल्लाह का कुरान है कि जिसे पहले अल्लाह ने खुद तिलावत फरमाया। अल्लाह ने दीगर आसमानी किताबें भी नाजिल फरमाई, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है लेकिन अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह ने उसकी तिलावत नहीं फरमाई है। इंजील भी अल्लाह की किताब है लेकिन अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह ने उसकी तिलावत नहीं फरमाई है। तौरात भी अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह ने उसकी तिलावत नहीं फरमाई है। दीगर सहाइफ, दीगर तख्तियां अल्लाह ने उनकी तिलावत नहीं फरमाई, लेकिन ये कुरान जो हमारे पास मौजूद है, जिसे कुरान करीम कहा जाता है, जो फुरकान हमीद है, जिसे अल्लाह ने हुदल लिल आलमीन बनाया, जिसे शिफाउल लिमा फी सुदूर बनाया, जिसे इन्नहु लकिताबुन अजीज बनाया, जिसे मुजस्समा नूर बनाया, जिसे मंबाए रहमत बनाया, जिसे सरापाए हिदायत बनाया, ये वो कुरान है जो अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी है। अल्लाह के कलाम होने का मतलब यह है कि जिसकी तिलावत अल्लाह ने खुद फरमाई है, ये अल्लाह को इतना महबूब है, इसकी आयात अल्लाह को इतनी महबूब है, ये कुरान अल्लाह को इतना पसंदीदा है। पहले अर्श पर बैठकर अल्लाह ने इस कुरान की तिलावत फरमाई है, खुद इस कुरान को पढ़ा है, खुद तिलावत करने के बाद अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के सीने में इसको नाजिल फरमाया, आखिरी नबी को यह अतिया अता फरमाया, अपनी महबूब किताब अता फरमाई। तो फरमाया कि इस नबी को दुनिया में भेजने का एक मकसद यतलू अलैहिम आयाती, कि ये अल्लाह के कुरान की तिलावत करके दुनिया को सुनाएगा, अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ कर ये दुनिया को बतलाएगा। ये अजीम वो मकसद है। मालूम ये हुआ कि जो अल्लाह का कुरान है, ये सिर्फ इसके मानी और इसकी तफासिर ही अहमियत की हामिल नहीं है, बल्कि इसके अल्फाज भी नूरानी हैं, इनके अल्फाज की भी बड़ी बरकत हैं, इसकी तिलावत के भी बड़े बरकत हैं, बड़े फजाइल हैं। इसकी तिलावत करना मुस्तकिल एक इबादत है, अल्लाह का कुरान पढ़ना मुस्तकिल एक इबादत है। समझ कर पढ़ना तो बड़ी नूर नाला नूर बात है, अगर कोई बगैर समझे भी पढ़ता है तो भी तिलावत करना
بڑی عبادت کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے مقصد کو بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت، اللہ کا قرآن پڑھ کر سنانا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان مدارس میں جو قرآن کی فکر کی جا رہی ہے، جو ان مدارس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بنات میں قرآن پڑھایا جا رہا، بنین میں قرآن پڑھایا جا رہا، رات دن اس بات کی محنت ہو رہی ہے، ہر قسم کی صلاحیتیں اس پر لگ رہی ہیں۔ یہ عظیم وہ مقصد ہے جس مقصد کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اپنے نبی کے لیے بیان کیا کہ یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، یہ اس امت کا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، ان مدارس میں کوئی چھوٹا کام نہیں ہو رہا، اسلام کا بنیادی کام ہو رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، یہ تلاوت خود ایک بنیادی مقصد ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ ہمارے ایمان کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں زادتہم ایمانا، اذا تلیت علیہم زادتہم ایمانا، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان کو جلا ملتی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کو پختگی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا کریں، قرآن کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں نہ سجایا کریں کہ رمضان گزرا اور ہم نے قرآن کو بھی غلافوں میں بند کیا، الماریوں میں سجا دیا، اب مہینوں گزر گئے، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، نہ گھر کا فرد قرآن کی تلاوت کر رہا، نہ کوئی ماں بہن پڑھ رہی ہے، نہ گھر کی بیٹی پڑھ رہی ہے، پھر ہمیں شکوہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمیں شکوہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خیر نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر رحمتیں نظر نہیں آتی، نہ اتفاقی ہے، گھر میں کاروبار میں برکت نہیں، آپس میں برکت نہیں ہے۔ یہ مختلف شکوے اس لیے ہیں کہ ہم نے میرے بھائیوں اللہ کے قرآن سے منہ موڑا ہے، اللہ کے قرآن سے ہم نے توجہ ہٹا لی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ جبکہ امام الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے روزانہ جنت سے ایک نور کا خیمہ آتا ہے اور اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے کہ جس گھر پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھنے والا مرد ہے یا پڑھنے والی کوئی خاتون ہے، کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جتنی دیر تک قرآن پڑھا جاتا ہے، فرمایا جنت سے نور کا خیمہ آتا ہے، اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ میری یا میرے استاد کی بات نہیں، امام الکونین کی بات ہے، کائنات کے امام کی بات ہے۔ فرمایا کہ وہ جنت کا نور کا خیمہ اس گھر کے اعزاز میں وہاں پر لگا رہتا ہے، اور پھر فرمایا کہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر آ جاتے ہیں، اس گھر میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا وہ ماحول ہوگا کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جا رہا، جنت کا نور کا خیمہ بھی سایہ فگن ہے، رحمتوں کی آبشاریں برس رہی ہیں، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں موجود ہیں، قرآن سنا جا رہا ہے۔ پھر جب قرآن کی تلاوت کرنے والا یا قرآن کی تلاوت کرنے والی، جب وہ انسان اپنا سپارہ پورا کر کے قرآن کو رکھ دیتا ہے، فرمایا کہ جنتی خیمہ بھی واپس چلا جاتا ہے، اسی طرح رحمت کے فرشتے بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث میں آیا پھر جنت کا نور کا خیمہ اسی طرح اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں بھی برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ معمول چلتا رہتا ہے۔ جب جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر میں ہو، وہ کسی دکان میں ہو، وہ کسی فیکٹری میں ہو، وہ کسی کارخانے میں ہو، وہ کسی زمین پر ہو، وہ کسی اوتاق میں ہو، وہ کسی بھی جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، یتلو علیہم، قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا یہ اسی طرح انعام و اکرام کیا جاتا ہے، اسی طرح جنت کا نور کا خیمہ۔ فرمایا کہ جب جب یہ ہوتا ہے، یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے، اور جب تلاوت کرنے والا انسان
अपनी जिंदगी को मुकम्मल करके दुनिया से चला जाता है, जाना सबने है, ये भी दुनिया से चला जाता है, तो फरमाया कि वो तिलावत रुक जाती है। तिलावत करने वाला इंसान, वो मर्द है या औरत, जब दुनिया से चला गया, उसकी तिलावत रुक गई। फरमाया कि फिर वो जन्नत से जो नूरानी फरिश्ते आया करते थे, रहमत के फरिश्ते आया करते थे, वो आएंगे उस घर में और उस जगह पर नुज़ूल करेंगे और उस इंसान के लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, दुआए खैर करेंगे, दर्जात की बुलंदी की दुआ करेंगे। और फरमाया कि एक दो दिन के लिए नहीं, वो मुकम्मल फरिश्तों की जमात उस तिलावत करने वाले इंसान के लिए क़यामत तक इसी तरह दुआए मग़फ़िरत में लगी रहेगी। क़यामत तक इसी तरह वो फरिश्ते वक्फ हो जाएंगे। ये मर्द है या औरत, लड़का है या लड़की, जो कुरान की तिलावत करने वाला, अल्लाह के हुक्म से वो रहमत के फरिश्तों की जमात वक्फ हो जाएगी, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत किया करेगी, दुआए खैर किया करेगी। तो मालूम ये हुआ कि तिलावत करना फायदे से खाली नहीं है। तिलावत को मामूली नहीं समझना चाहिए, तिलावत का मामूल बनाना चाहिए। ये मुस्तकिल खैर का बाइस है, ये मुस्तकिल हमारे लिए ईमान को बढ़ाने का सबब और जरिया है। इसलिए अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के बिअसत के मकासिद को पहले नंबर पर यही बयान फरमाया, यतलू अलैहिम, कुरान की तिलावत करना, कुरान को पढ़कर सुनाना, कुरान की तिलावत करना। इसलिए मेरे भाइयों, पहला आज के दर्स का जो सबक है वो ये याद करें, मेरी बच्चियां भी याद करें, दीगर खवातीन भी याद करें, तमाम हजरात, कि पहला ये सबक यहां से लेकर जाना है कि कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ना, कुरान की तिलावत को मामूली नहीं समझना, ये मुस्तकिल एक इबादत है। मुझे एक वाकया वो याद आ गया, किताबों में लिखा है कि एक साहब का इंतकाल हो गया, आम से गांव के रहने वाले थे, इंतकाल हो गया। उनकी वसीयत थी कि मेरा जनाजा फला मौली साहब ने पढ़ाना है। करीब के गांव में वो मौली साहब रहते थे, रिश्तेदार उनके पास चले गए और जाकर अर्ज किया कि आपके लिए हमारे मरहूम ने ये वसीयत की थी कि जब इंतकाल हो जाए तो ये मौली साहब ने जनाजा पढ़ाना है, लिहाजा हजरत आप हमारे साथ चलें और जनाजा आप पढ़ाएं। मौली साहब उनके साथ चले गए, जनाजा पढ़ाया और जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र में दफनाने के लिए भी अपने साथ ले गए, साथ चले गए, कब्र में अपने हाथों से उतारा और दफनाया। और उसके बाद जब वो वापस हुए, अपने घर पर आए, तो उन्होंने अपनी जेब में देखा, उनकी जेब में कोई उनका कीमती कार्ड था, कोई कीमती कागज था, वो मौजूद नहीं था। परेशान हो गए कि उसके बगैर बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्या किया जाए। गौर किया तो उनको याद आया कि जब मैं कब्र में उतरा था और मैंने वहां मैयत को कब्र में उतारा और मैं झुका, तो मेरी जेब से वो वहां पर कागज या वो कार्ड वो गिर गया। अब उन्हें यकीन हो गया, याद आ गया। वापस वो उस गांव में आए और गांव वालों को जमा किया और अर्ज किया कि इस तरह मेरा एक कीमती कार्ड है जो कब्र में गिर गया, ताजा ताजा कब्र बनी है, आप मेरा साथ दें, हम चलते हैं, कब्र को दोबारा खोल लेते हैं, ताजा ताजा कब्र है, मेरा कार्ड मिल जाएगा, मैं परेशानी से बच जाऊंगा। मोहल्ले वालों ने, गांव वालों ने कहा कि चले मौली साहब की बात मान लेते हैं, बेचारे परेशान हैं, अल्लाह वाले हैं। चुनाचे सब गांव वाले जमा होकर चल दिए। किताबों में लिखा है सबने जाकर कब्र कुशाई की, कब्र को खोला और जब वो सिलें जो उस कब्र के ऊपर रखी गई थी वो हटाई तो सब हैरान हो गए, सबकी आंखें चकाचौंध हो गई, सब ताज्जुब करने लगे कि 1 घंटा पहले कब्र बनी थी, 1 घंटे के बाद जब दोबारा खोल कर देखा तो पूरी कब्र ताजा गुलाब के फूलों से भरी हुई थी। मुकम्मल ताजा गुलाब और पूरा इलाका मुअत्तर और मुअम्बर हो गया, खुशबू फैल गई, ताजा गुलाब के फूल हैं, पूरी कब्र लबालब भरी हुई है। मौली साहब हैरान हो गए, उन्हें अपना वो कीमती कार्ड भूल गया, वो हैरान हुए, अल्लाह ने क्या अजीब अजीम मामला किया है, क्या माजरा है, ये कितना खुश नसीब इंसान है, इसका वो कौन सा अमल होगा जो अल्लाह ने इतनी जल्दी ये सआदत और अजमत अता फरमा दी और दुनिया वालों को दिखा दिया। मौली साहब को अपना काम भूल गया, कब्र को वापस अपनी जगह पर उसी तरह बनाया और गांव वालों से कहा कि मैं मालूम करना चाहता हूं ये इस खुश नसीब का वो कौन सा अमल था जिस अमल की वजह से अल्लाह ने इसका बेड़ा पार कर दिया, मुझे इसकी बेवा के पास ले जाओ, मैं मालूम करना चाहता हूं। चुनाचे मौली साहब चले गए, जाकर उस खातून से पूछा कि अम्मा जान
آج یہ ہم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا شوہر وہ کون سا عمل کیا کرتا تھا, وہ کون سا کام کیا کرتا تھا جو اللہ نے اتنا بڑا انعام و اکرام کا معاملہ فرمایا. وہ بری خاتون کہنے لگی کہ ویسے تو میرا شوہر بیچارہ ان پڑھ تھا, اسے تو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا, بیچارہ بالکل ہی غیر تعلیم یافتہ تھا, لیکن میں اس کے نکاح میں 40 سال رہی ہوں, ایک عمل میں نے اس کا روزانہ دیکھا. وہ عمل کیا تھا؟ فرمایا کہ 5 وقت کا نمازی تھا, نماز کو نہیں چھوڑتا تھا, قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا, لیکن قرآن کا سچا عاشق تھا, قرآن کی محبت اس کے دل میں تھی. یہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر آیا کرتا اور قرآن پاک کو اپنے سامنے کھول کر رکھ لیا کرتا اور پھر اللہ کے حضور عرض کرتا, یا اللہ میں تیرا وہ کمزور بندہ ہوں, یہ تیرا قرآن بھی پڑھنا جانتا نہیں ہے, اللہ میری یہ کوتاہی ہے, میں تیرے قرآن کو پڑھنا سیکھ ہی نہیں سکا, پڑھنا جانتا ہی نہیں ہوں, لیکن اس قرآن کی محبت میرے دل میں ہے, اس قرآن کا عشق میرے دل میں ہے, اس قرآن کی عقیدت میرے دل میں ہے, میرے دل میں قرآن کی تلاوت کا شوق اور جذبہ ہے, لیکن پڑھنا آتا نہیں ہے. اور پھر قرآن پاک کو کھول کر وہ قرآن پاک کی سطروں پر یوں انگلی رکھا کرتا اور انگلی رکھنے کے بعد وہ یوں کہا کرتا, اللہ پڑھنا تو جانتا نہیں ہوں, لیکن یا اللہ اس سطر میں بھی جو آپ نے فرمایا وہ حق فرمایا, وہ سچ فرمایا. پھر اگلی سطر پر اسی طرح انگلی پھیرتا, یا اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا, یا اللہ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا. صفحہ پلٹ دیا کرتا, ایک ایک لائن پر انگلی پھیرتا, جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں, قرآن کو پڑھا کرتے ہیں, ایک ایک لائن پر انگلی پھیر کر عرض کیا کرتا, یا اللہ پڑھنا تو آتا نہیں ہے, لیکن یہ تیرا قرآن سچا ہے, آپ نے یہ بھی سچ فرمایا, آپ نے یہ بھی سچ فرمایا, اللہ آپ کا فرمان یہ بھی حق ہے, یا اللہ یہ بھی سچ ہے. وہ روزانہ ان کو آدھا گھنٹہ توفیق ہوتی, 1 گھنٹہ توفیق ہوتی, وہ اسی طرح قرآن پاک کھول کر سطروں پر انگلی پھیرا کرتے تھے, پڑھنا آتا نہیں تھا. جب یہ بات امام صاحب نے سنی, مولوی صاحب نے سنی, سمجھ میں آ گئی اور فرمایا کہ اماں جان بس بات سمجھ میں آ گئی, اور پھر لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں یہ اللہ کا قرآن ہے, اس سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ جو بھی اس قرآن سے تعلق جوڑتا ہے, جو بھی اس سے نسبت قائم کرتا ہے, جو بھی پڑھتا ہے, وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جاتا ہے, عظیم ہو جاتا ہے. یہ پڑھنا جانتا نہیں تھا, لیکن اللہ کے حضور یہ گواہی دیا کرتا تھا, یا اللہ یہ سب سچ ہے. اللہ نے اس کی ادا کو, اس کے اس عمل کو اللہ نے عرش پر قبول فرمایا, اور اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے شوہر کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا, اور دنیا والوں کو بتلا دیا جو میرے قرآن سے ایسی محبت کرے گا میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گا, آخرت بھی بنا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو فرما دیا. معلوم یہ ہوا میرے بھائی اور میری ماں اور بہنوں, قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے, قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے. بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے. تو پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی, ہماری جو تفاسیر میں پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں, وہ یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. ان بچیوں کو یہی قرآن کا ترجمہ اور یہی تفسیر پڑھائی گئی, یہ آیت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھایا گیا. تو فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی. پہلا مقصد اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا, یہ نبی کا مقصد اور امت کو بھی یہ مقصد دیا گیا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, دلوں کا تزکیہ کرنا. نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد امت کے دلوں کی صفائی کرنا, امت کے دلوں کا تزکیہ کرنا, امت کے دلوں کو محفوظ فرمانا. کیونکہ جب دل محفوظ ہو جاتے ہیں تو پورا وجود محفوظ ہو جاتا ہے, اور اگر دل محفوظ نہیں ہوتے تو پورا وجود انسان کا ناکارہ ہو جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. تو اس لیے تزکیہ کرنا, دلوں کی صفائی کرنا, دلوں کی حفاظت کرنا, یہ انبیاء اکرام کا مقصد ہے. اور آخری نبی کو بھی اللہ نے وَيُزَكِّيهِمْ, یہ تزکیے کا مقصد عطا فرمایا. یہ ہے وہ دوسرا مقصد جس کے لیے ان مدارس میں محنت ہو رہی ہے, جو ہمارے نبی نے محنت فرمائی, صحابہ اکرام پر محنت فرمائی, ان کے دلوں کا تزکیہ فرمایا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, صحابہ اکرام کے دلوں پر ایسی محنت فرمائی کہ وہ تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ گئے, اللہ نے انہیں اعلیٰ مناصب عطا فرما دیے. پھر وہی مقصد اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. اور آج بھی جو محنت ہو رہی ہے
وہ ان مدارس میں، ان خانقاہوں میں جو محنت ہے، یہ تبلیغی جماعت کی صورت میں جو چلتا پھرتا مدرسہ ہے وہاں پر جو محنت ہو رہی ہے وہ محنت یہی دلوں کی محنت ہے، دلوں کی صفائی کی محنت ہے، دلوں کو پاک رکھنے کی محنت ہے۔ میرے بھائیوں، اس مقصد کو سمجھنا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو محفوظ بنانا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی بے سکونیاں اور پریشانیاں اور زندگی کی محرومیاں اور کٹھنائیاں اور زندگی کے نشیب و فراز اور پیچ و خم اور دنیا کے کشمکش سے ہم محفوظ ہو جائیں تو اپنے دلوں کو مضبوط کرنا ہوگا، دلوں کا تزکیہ کرنا ہوگا، دلوں کو محفوظ بنانا ہوگا اور دلوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ کہ یہ بعثت نبوی کا مقصد بھی ہے، آج مدارس کا مقصد بھی یہی ہے، خانقاہوں کا مقصد بھی یہی ہے، تبلیغی جماعت کا مقصد بھی یہی ہے کہ دلوں کی حفاظت، دلوں کی محنت کرنی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، تمہارے وجود میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم رہا، اس کی اصلاح ہو گئی تو فرمایا پورے وجود کی اصلاح ہو جائے گی، پورا وجود تمہارا صحیح رہے گا۔ اگر تمہارے جسم کے گوشت کے اس لوتھڑے کی اصلاح نہیں ہوئی، وہ صحیح نہیں رہا، تو تمہارا پورا وجود غلط ہو جائے گا، پورا وجود خراب ہو جائے گا، اس کی اصلاح خراب ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، غور سے سن لو، انا وہی القلب، غور سے سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا لوگوں غور سے سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا لوگوں غور سے سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ اس دل کی حفاظت، اس دل کو محفوظ بنانا ہے۔ اگر یہ دل محفوظ نہیں ہوگا تو کبھی بھی ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اگر دل کی حفاظت نہیں ہوگی، پورے وجود کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت کا ہم خلاصہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ دیکھیں، وہ یہی نظر آتا ہے کہ دل صاف کرنے ہیں، دلوں کی اصلاح کرنی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ جو دل ہے، اللہ نے اس دل کو اپنی محبت کا مسکن بنایا ہے۔ اس دل میں صرف اللہ کی محبت سمانی چاہیے، اس دل میں صرف اللہ کے نبی کی محبت سمانی چاہیے۔ جب دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت اور عشق ہوا کرتا ہے تو وہ دل تندرست ہوتا ہے، وہ دل مضبوط رہتا ہے، اور پھر جب دل مضبوط ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، راحت و اطمینان۔ اللہ تعالیٰ اسے قلبی اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو قلوب کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے وابستہ رکھا ہے، یہ نام جب دل میں بس جاتا ہے، جب اللہ کے نبی کا نام دل میں بس جاتا ہے تو دل میں اللہ سکون کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دل کو اللہ کی محبت کا مسکن بنا کر رکھیں۔ آج جو جتنی ہمیں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، بے چینیاں نظر آ رہی ہیں، بے برکتیاں نظر آ رہی ہیں، جس سے معلوم کرو بیچارہ پریشان نظر آتا ہے۔ کوئی بے برکتی کا رونا رو رہا ہے، کوئی بے سکونی کا رونا رو رہا ہے، تو کوئی گھر کے معاملات میں پریشان ہے، کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے، کسی کی انفرادی زندگی خراب ہو گئی تو کسی کی اجتماعی زندگی خراب ہو گئی، کوئی معاشرتی طور پر پریشان ہے، کوئی روحانی طور پر پریشان ہے، کوئی قلبی طور پر پریشان ہے، کوئی جسمانی طور پر پریشان ہے۔ مختلف قسموں کی کشمکش ہے، مختلف قسموں کے حالات ہیں جس میں آج کا انسان بیچارہ پھنسا ہوا ہے، معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے کہ دل کی حفاظت نہیں ہے، دلوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، دلوں کی اصلاح نہیں ہو رہی، اور اس دل میں غیر کی محبت کو بٹھایا، غیر اللہ کی محبت کو بٹھایا، مال و دولت کی محبت کو بٹھا لیا، دنیا کی محبت کو بٹھا لیا۔ جب دل میں غیر کی محبت آئے گی، دنیا کی اور مال کی محبت آئے گی، تو پھر اللہ کی مدد نصرت کے دروازے نہیں کھلا کرتے۔ جب دل کے اندر مادی اسباب کی محبت ہوگی، مادی اسباب کا یقین ہوگا تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس دل میں مسبب الاسباب کا یقین بٹھانا ہے، اس دل میں مسبب الاسباب اللہ کی محبت بٹھانی ہے تو پھر کامیابی ملے گی۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر مثال دے کر اس بات کو سمجھایا۔
کہ دل جب تک محفوظ رہتا ہے، دل میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، تو یہ دل بڑے بڑے حالات سے ٹکرا جایا کرتا ہے، بڑی بڑی موجوں سے ٹکرا جایا کرتا ہے۔ لیکن جب دل میں دراڑ آ جایا کرتی ہے تو دل بھی کمزور ہو جاتا ہے، وہ انسان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ ہمارے دلوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک کشتی کی مثال ہوا کرتی ہے۔ یہ کشتی ہے، یہ کشتی دوڑتی ہے، پانی پر دوڑتی ہے، بڑی بڑی موجوں سے ٹکرایا کرتی ہے، بڑے بڑے حالات سے ٹکرا کر یہ کشتی اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہے۔ بڑی بڑے بھنور آتے ہیں، بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، لیکن یہ کشتی آگے بڑھتی ہے۔ اس پر کتنے لوگ سوار ہوتے ہیں، کتنوں کا وزن اٹھاتی ہے، لیکن کامیابی سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جب تک یہ کشتی سالم ہوتی ہے، جب تک اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا، اگر خدا نخواستہ اس میں سوراخ ہو جائے اور پانی اندر آنا شروع ہو جائے تو ہوگا کیا؟ وہ کشتی بھی تباہ ہو جائے گی، کشتی میں بیٹھنے والے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اگر اس میں بیٹھنے والے لوگ ان میں کسی ایک کو پانی کی ضرورت محسوس ہو، اسے پیاس لگے اور وہ کہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، یہ کسی اور کام کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وہ کہے کہ پانی کے اوپر تو ہم چل رہے ہیں تو کیوں نہ میں ایک سوراخ کر لوں اور سوراخ کر کے اس میں سے اپنی ضرورت کا پانی لے لوں گا، لہٰذا میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اگر اس کشتی میں عقل مند لوگ ہوں گے تو سب اس کو روکیں گے کہ ایسا مت کرنا، خبردار یہ غلطی مت کرنا، اگر تم نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھوڑی دیر تک تو تمہیں پانی تمہاری ضرورت کا ملے گا، لیکن اس کے بعد یہ پانی بڑھتا بڑھتا اس قدر بڑھ جائے گا کہ تمہاری یہ کشتی ڈوب جائے گی، تم بھی ختم اور تباہ ہو جاؤ گے، ہم بھی تباہ ہو جائیں گے، یہ غلطی مت کرنا۔ فرمایا کہ اگر اس نے یہ غلطی پھر بھی کر دی تو خسارے میں ہے، خود بھی ختم ہو جائے گا، سارے ختم ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح فرمایا کہ ہمارا دل ہے، جس طرح کشتی کے چاروں طرف پانی ہے، ہمارے دل کے چاروں طرف دنیا ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، عیش و عشرت کے سامان ہیں، مال و دولت کی کشش ہے، دنیا کے منصب اور عہدے ہیں، دنیا کی وزارتیں اور سلطنتیں ہیں، اور دنیا کے نقشے ہیں، دنیا کی گاڑیاں اور بنگلے ہیں، اور دنیا کی رعنائیاں اور دلچسپیاں ہیں۔ یہ دنیا اور مادی اسباب ہے جو ہمارے دل کے چاروں طرف ہے۔ ہمارا دل سالم ہے اور یہ دل دنیا کے تمام حالات سے ٹکرا کر آگے بڑھتا رہتا ہے جب تک یہ دل سالم ہوتا ہے، اس میں سوراخ نہیں ہوتا، جب تک کشتی میں پانی نہیں چلا جاتا کشتی سالم رہتی ہے۔ اسی طرح جب تک دل محفوظ رہتا ہے اس میں سوراخ ہو کر اس میں دنیا کی محبت نہیں آ جاتی، اور جب تک سوراخ ہو کر اس میں دنیا کی دلچسپیاں نہیں آ جاتی، جب تک مادی اسباب اس میں داخل نہیں ہو جاتے، جب تک دل سوراخ سے محفوظ رہتا ہے، دل کی اصلاح رہتی ہے، دل مضبوط رہتا ہے اور منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ وہ دل اپنی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس انسان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان انبیاء کرام کی دعوت، آخری نبی کی دعوت، علماء کرام کی دعوت کو فراموش کر دے، سب نے سمجھایا کہ اس دل میں سوراخ مت ہونے دینا، اس دل کے اندر دراڑ مت پڑنے دینا، اس دل کی حفاظت کرتے رہنا، جس طرح کشتی کی حفاظت کرنی ہے اس طرح دل کی حفاظت کرتے رہنا۔ لیکن اس انسان نے اپنے اکابرین کی بات کو نہیں مانا، مبلغین کی بات کو نہیں مانا، علماء کی بات کو نہیں مانا، اور اپنے دل میں سوراخ کر کے اس میں دنیا کی محبت کا پانی ڈال دیا، اس میں دنیا کے عیش و عشرت کا پانی ڈال دیا، غیر کی محبت کا پانی ڈال دیا۔ جب اس دل کے آنگن میں اور اس دل کے برتن میں جب غیر کی محبت آ جاتی ہے، جب غیر کی چیزیں آ جایا کرتی ہیں، تو پھر یہ دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، یہ دل برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ دل ڈوب جاتا ہے دنیا کی محبت میں، دنیا کی تلچھٹ میں، اور دنیا کی رعنائیوں میں، اور دنیا کی عارضی چمک دھمک میں یہ دل ڈوب جاتا ہے، وہ انسان بھی ڈوب جاتا ہے، پھر وہ انسان خسارے میں ہے، وہ انسان ناکام ہے، وہ انسان دنیا کے اندر بھی بیچارہ ناکام ہو گیا، آخرت میں بھی ناکام ہو گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے جو اپنے نبی کو مقصد بتلایا کہ امت کا تزکیہ کرنا ہے، امت کے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، میرے بھائیوں ہمارا بھی وہی مقصد ہے کہ اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، اس دل کے اندر سوراخ نہ ہونے دیں، دل میں غیر کی محبت کو نہ آنے دیں،
یہ مدرسۃ البنات میں, یہ سراج الہدا میں جو معلمات پڑھا رہی بچیوں کو اور بڑی عمر کی خواتین کو سمجھا رہی ہیں, اسی دعوت کو سمجھا رہی ہیں کہ اپنے دل میں دنیا کی محبت پیدا مت کرو. وہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں پریشان اور ناکام ہو جایا کرتی ہیں جو اپنے دل میں زیورات کی محبت کو بٹھا لیتی ہیں, جو فیشن کی محبت کو بٹھا لیتی ہیں, عارضی چمک دھمک کی چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دے لیتی ہیں. وہ دل ویران ہو جاتا ہے, وہ دل بنجر ہو جاتا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں, اپنے دلوں کو پراگندہ مت کریں, اپنے دلوں کو آلودہ مت کریں, اپنے دلوں کی اصلاح کیا کریں. اور ان دلوں کی اصلاح انہی مدارس میں ہوگی, انہی قال اللہ و قال رسول کی صداؤں میں ہوگی, اور اسی طرح زمین پر چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھ کر ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی, اللہ کے راستوں میں نکل کر ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی. بہرحال یہ مستقل ایک موضوع ہے, وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کرنا. ہم مدرسوں میں اسی بات کی محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی تزکیہ ہو جائے, ساری امت کا تزکیہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, یہ تزکیے پر بات چل رہی ہے, دل پر بات چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی متعلق ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, لوہے کی حفاظت نہ کریں برسات سے, پانی سے, نمی سے, تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. فرمایا بالکل اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں, دلوں کے اوپر بھی سیاہی چڑھ جاتی ہے, دل بھی کالے ہو جاتے ہیں, دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. جب یہ بات سنی صحابہ اکرام کو پریشان ہو گئے, کیونکہ صحابہ اکرام کو ہر دم دین کی فکر میں رہنے والے لوگ تھے. انہیں دنیا کا مسئلہ نہیں تھا, دنیا کے نقصان کا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا. بڑے سے بڑا نقصان ہو گیا پرواہ نہیں, جہاں دین کا نقصان, کہیں بھی اصلاح کا نقصان, فوراً فکر مند ہو جایا کرتے تھے. صحابہ اکرام پریشان ہوئے, قیل وما جلاؤہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اگر ہمارا دل زنگ آلود ہو جائے, ہمارے دل پر سیاہی چڑھ جائے, تو یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, دلوں کے زنگ کو دور کس طرح کریں, اپنے دلوں کو صاف کس طرح کریں. جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی. قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن. فرمایا میری امت کے لوگوں, دو کام کرنا اللہ تمہارے دلوں کو صاف فرما دے گا, دو کام کرنا اللہ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کر دے گا. پہلے نمبر پر فرمایا کثرت ذکر الموت. فرمایا موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو, موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو, کہ جانا ہر انسان نے ہے. موت ایسی اٹل حقیقت ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, کوئی غیر مسلم بھی نہیں جھٹلا سکتا. انکار کرنے والوں نے اللہ کی ربوبیت کا تو انکار کیا, رسالت کا انکار کیا, لیکن آج تک کوئی موت کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا. موت برحق ہے, تو فرمایا جب موت ایک اٹل حقیقت ہے تو اس سے غافل کیوں ہو جاتے ہو, تم مغفل کیوں بن جاتے ہو. اپنی موت کو اپنے سامنے رکھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر موت کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. فرمایا جب کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھو گے تو تم گناہوں سے بچو گے, تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا کہ میں نے بھی ایک دن مرنا ہے, اللہ کے حضور جواب دینا ہے. یہ جو میں بند کمرے میں کام کر رہا ہوں, رات کی تنہائی میں کام کر رہا ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہر دم وہ دیکھ رہا ہے. جو انہ علیم بذات الصدور, جو دلوں کے بھید سے واقف ہے, ہمارا اللہ ہر دم, ہر آن, ہر گھڑی, ہر جگہ پر ہمیں دیکھ رہا ہے. فرمایا کہ جب یہ استحضار رہے گا کہ میں نے جا کر اللہ کو جواب دینا ہے, ایک دن مرنا ہے, فرمایا تم گناہوں سے بچو گے. جب موت کو یوں یاد رکھو گے, اس موت کی یاد کی وجہ سے تمہارے دل کا زنگ دور ہونا شروع ہو جائے گا. اور فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ, اور دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. جتنا زیادہ قرآن پڑھتے جاؤ گے اللہ تمہارے دلوں کو صاف کرتا چلا جائے گا, دلوں کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا. تو یہ دو باتیں ارشاد فرمائی دلوں کو صاف کرنے کے لیے. فرمایا کہ یہ دل زنگ آلود ہونے کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کر پھر توبہ نہیں کرتا, اللہ سے معافی نہیں مانگتا. گناہ تو ہوگا, انسان کمزور ہے, خلق الانسان ضعیفا, ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں,
इंसान है खता का पुतला, गुनाह कर बैठता है, फरमाया फौरन तौबा इख्तियार करो, फौरन अल्लाह से माफी मांगो। जब फौरन अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेंगे तो वो गुनाह साफ हो जाएगा। लेकिन अगर इंसान गुनाह कर ले और उसके बाद तौबा न करे तो फिर उस गुनाह की वजह से दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। फिर इंसान दूसरा गुनाह कर बैठता है, तौबा नहीं करता, दिल पर दूसरा स्याह नुक्ता लग जाता है। तीसरा गुनाह, चौथा गुनाह, एक नमाज छोड़ी, दो छोड़ी, तीन छोड़ी, ये झूठ बोला, ये गिबत की, ये चुगली की, ये किसी का दिल दुखाया, ये किसी को लान तान कर दिया, ये धोखा कर दिया, ये नापतोल में कमी कर दी और दुनिया के पीछे लगकर अल्लाह को नाराज किया, नाफरमानी कर दी, नबी के तरीकों को पामाल कर दिया, ये गुनाह करते चले गए और तौबा भी नहीं कर रहे। तो हर गुनाह के बदले में दिल पर स्याह नुक्ता लगता चला जाता है। फिर एक वक्त आता है वो इतने गुनाह कर बैठता है कि उसका पूरा दिल जंग आलूद हो जाता है, पूरा दिल उसका स्याह हो जाता है। तो मेरे भाइयों, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का भी तज़किया फरमा दिया, इस मसले का भी हल हमें बतला दिया कि दो बातें, एक तो मौत को याद करो और कुरान की तिलावत बार बार किया करो, रोजाना किया करो, सुबह शाम किया करो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को साफ फरमा देगा। तो बैसत नबवी का दूसरा मकसद, और वही हम कहें कि मदारिस इस्लामिया का दूसरा मकसद, इन बनातो बनीन के मदारिस में जो तालीम दी जा रही उसका दूसरा मकसद तज़किया है। और ये बुनियादी जरूरत है, अपना तज़किया करना, अपनी बातिन की इस्लाह करना। और तीसरे नंबर पर फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाते हैं इस नबी के मकासिद में से तीसरा मकसद कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि ये किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। कि अल्लाह ने जो किताब अता फरमाई उसकी तिलावत भी है और तिलावत के बाद उसकी तालीम भी देना जरूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीसरे मकसद पर कमा हक़ हुआ अमल फरमाया कि तिलावत भी सिखाई, तिलावत करके भी दिखाई, तिलावत के फजाइल भी बताए, उम्मत का तज़किया भी फरमाया। और फिर वयुअल्लिमुहुमुल किताब, किताब का इल्म सिखाना, तफसीर का इल्म सिखाना, हदीस का इल्म सिखाना, क़ाल अल्लाहु व क़ाल रसूल का इल्म सिखाना और दीन का बुनियादी इल्म सिखाना, ये भी नबी की बिअसत का मकसद है। और आज हमारे इन मकासिद में मेरे भाइयों क्या किया जा रहा है? हमारे इन मदारिस में, बनीनो बनात के मदारिस में, आपको पता है यही किताब का इल्म सिखाया जा रहा है। ये जो तफसीर पढ़ाई गई, ये तफसीर किताब का इल्म है। जो तर्जुमा पढ़ाया गया ये वयुअल्लिमुहुमुल किताब है। जो इसकी तशरीह की गई ये वयुअल्लिमुहुमुल किताब है। जो मदारिस में पढ़ाया जा रहा ये वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा है। बहरहाल इल्म के मुस्तकिल फजाइल हैं। जितना भी इल्म, वो इल्म जिसका ताल्लुक उलूम इलाहिया और उलूम नबुव्वत से है, वो उलूम जिनका ताल्लुक दुनिया से है या दुनिया के फुनून से है, वो मुराद नहीं है। यहां पर वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा से मुराद वो इल्म और वो तालीम है जिसका ताल्लुक उलूम कुरान, उलूम इलाहिया से है और जिसका ताल्लुक उलूम नबुव्वत से है, यानी कुरान और हदीस। इसका जो इल्म पढ़ाया जा रहा ये है नबी की बिअसत का तीसरा मकसद। तो मेरे भाइयों, हमें इस मकसद पर भी चलना है, इस मकसद पर भी अमल करना है कि हर इंसान कुछ ना कुछ इतना इल्म हासिल करे, उस पर लाजिम है कि जो उसे जिंदगी गुजारने का ढंग सिखा दे, उसको पाकी नपाकी की चीजें पता चल जाएं, हलाल और हराम का पता चल जाए। हर माँ बहन को इतना इल्म हासिल करना जरूरी है ताकि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा पर भी अमल हो जाए। इंसान गुमराह कब होता है? जब इल्म से दूर रहता है, जब उलमा इकराम से मसाइल नहीं पूछे जाते, जब इल्म की अहमियत दिल में नहीं होती, तालीम की तरफ रगबत नहीं होती, तालीम के हलकों में जुड़ा नहीं जाता, उलमा के साथ सोहबत इख्तियार नहीं की जाती और सीखने सिखाने से दूर रहते हैं, तबलीग में चलने से माजूर और दूर रहते हैं, तो फिर इंसान गुमराह होता है। फिर गुमराह, जो गुमराही का काम करने वाले, ये इंसान बेचारे ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं। वो मुख्तलिफ शक्लों में, कोई गामदी की शक्ल में, कोई दीगर और इंजीनियर की शक्ल में, कोई दीगर और कई फितने होते हैं जो गुमराह खुद भी होते हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे होते हैं। ये बेचारे नौजवान जो इल्म से दूर और बुनियादी इल्म से दूर ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो ये मदारिस के अंदर इस बात की भी फिक्र हो रही है कि उम्मत गुमराह होने से बच जाए और वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा पर अमल करने वाली बन जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों,
अर्ज करने का मकसद यह है कि आज हमने ये 3 बातें समझी हैं जो अल्लाह ने अपने नबी की बेअसत के मकसद के तौर पर बयान फरमाई हैं, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी की फिक्र को लेकर चल रहे हैं। मदारिस में वही फिक्र दी जा रही है, तो इन 3 मकासद को अपने सामने रखें। अल्लाह के कुरान की तिलावत को न छोड़ें, वयुज़क्कीहिम, और अपने दिलों का तज़किया करते रहें, फिर वो चाहे खानकाहों की तरतीब से हो, तबलीगी जमात की तरतीब से हो, मदारिस के साथ जुड़कर हो, लेकिन दिलों का तज़किया, दिलों की इस्लाह का होना भी जरूरी है, और इल्म का हासिल करना भी जरूरी है। इन मदारिस के साथ जुड़कर इल्म भी हासिल करते रहें। जब ये 3 चीजें हमारे पास आएंगी तो इंशाअल्लाह कभी भी हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे, कभी भी हम गुमराही का शिकार नहीं होंगे, और कभी भी न दुनिया में नाकाम होंगे न आखिरत में नाकाम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं वो अफराद जो मदारिस में, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो बच्चियां जो पढ़ रही हैं, माशाअल्लाह इतने अजीम मकासिद के हुसूल के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि भाई अपने बच्चों को मदारिस के अंदर भेजें, इतना बुनियादी इल्म जरूर सिखाएं, और जो बड़े हजरात हैं जो पढ़ नहीं सके वो इस उम्र में भी पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह मदारिस के अंदर बड़ी उम्र को के साथियों को पढ़ाने की भी तरतीब है। माशाल्लाह यहाँ मदरसा सिराजुल हुदा में बच्चियां भी पढ़ती हैं, बड़ी उम्र की खवातीन भी। इसी तरह मदरसों में रुजू करें, जो बड़े हजरात हैं जो कम उम्री में नहीं पढ़ सके, अभी भी कोई इसमें आर और शर्म की बात नहीं है। अल्लाह का दीन सीखते सीखते हम अपने आखिरी दम तक तालिब इल्म है। इसलिए मेरे भाइयों तमाम हजरात फिक्र करें और इन मदारिस की कदर करें। मेरे भाइयों इन मदारिस की अगर हम कदर करेंगे तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास रहमत के हम मुस्तहिक रहेंगे। अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी, क्योंकि ये मदारिस और ये मसाजिद ये अल्लाह के घर हैं। जब अल्लाह के घरों की हम फिक्र करेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल रहेगी। अगर हम इन मदारिस की कदर नहीं करेंगे तो याद रखिए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने ही ये कुरान नाजिल किया, अल्लाह ही ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। हम अगर इन मदारिस के साथ ताउन नहीं करेंगे और इन उलमा इकराम के साथ हम ताल्लुक नहीं रखेंगे, इनकी सरपरस्ती और इन पर दस्ते शफकत नहीं रखेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारा मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला किसी और को खड़ा करेगा, अल्लाह बाहर से किसी को तौफीक देगा, दूसरे शहर से कोई आएगा, ताउन भी करेगा, और मदरसे तो चलते रहेंगे, काम रुकता नहीं है। अल्लाह का दीन का काम चल रहा है, ता क़यामत चलता रहेगा। लेकिन हम खुश नसीब होंगे अगर हम इस्तेमाल हो जाएं, हमारा माल इस्तेमाल हो जाए, हमारा वक्त इस्तेमाल हो जाए, हमारा अखलाकी ताबुन लग जाए। इसलिए मेरे भाइयों आप हजरात इन मसाजिद के साथ जुड़े रहें, मदारिस के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मदारिस दीन की हिफाजत के किले हैं। इन मदारिस में हमारे बच्चे पढ़ते रहेंगे, हमारे ईमान की हिफाजत रहेगी। आने वाला दौर पता नहीं कैसा दौर है, बड़े बड़े फितरे रोनुमा हो रहे हैं और बहुत कुछ हमें देखना पड़ रहा है। आने वाली नस्लों का पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर इंशाअल्लाह मदारिस मजबूत रहे, इसी तरह मदारिस में दीन का इल्म पढ़ाया जाता रहा, तो हमारे आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगी, और इसी तरह इंशाअल्लाह दीन का काम चलता रहेगा। तो भाई तमाम साथी इंशाअल्लाह मदारिस के साथ ताउन करेंगे भी इंशाअल्लाह। नमाजों का एहतिमाम करें, अपनी मस्जिद को आबाद रखें, अपने बच्चों को भेजें। हम दुनिया के तालीम के इंकारी नहीं हैं, लेकिन दुनिया की तालीम सिर्फ दुनिया में काम आती है, लेकिन दीन की तालीम दुनिया में भी काम आती है, आखिरत में भी काम आती है। बहरहाल एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा उन बच्चियों के वालिदैन को कि जिन्होंने माशाअल्लाह तफसीर का दौरा मुकम्मल किया और उन्होंने अपने असबाब मुकम्मल किए। उन बच्चियों के लिए भी काबिल मुबारक मौका है। अल्लाह ताला मदरसा सिराजुल हुदा लिल बनात को मजीद तरक्की नसीब फरमाए। भाई कारी शाहिद साहब और हमारे भाई मुफ्ती आरिफ साहब, दीगर और हजरात जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कारी शाहिद साहब की अहलिया मोहतरमा, दीगर और मुअल्लिमात जो मेहनत कर रही हैं, अल्लाह सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमने जो यहाँ पर कहा और सुना, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए और इन्हीं तीनी मकासिद के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। जो कहा जो सुना अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।